شرک 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 کرنے والے، میں بہت مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں، یہ شرک شرک کرنے والے، بات بات پر شرک کے فتوے لگانے والے، ایک حدیث سن لو اور یاد کر لو۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے اور ایک مرتبہ نہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ آئی ہے، کیونکہ بخاری میں کچھ حدیثیں 7 مرتبہ آئی ہیں، ان سے ایک مسئلہ نکلتا ہے تو ایک مرتبہ دوسرے باب میں ان سے دوسرا مسئلہ نکلتا ہے، تکرار جس کو مکررات کہتے ہیں۔ ٹوٹل حدیثیں 2500 کچھ ہیں، اور ویسے حدیثیں 7000 جو بھی بتائی گئی ہیں، تو وہ جو بتائی گئی ہیں اس میں جو مکررات، یہ حدیث بار بار آئی ہے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے، مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے۔ واضح طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے۔ اس بات کا اندیشہ ہے کہ میری امت دنیا کو زیادہ پسند کرنے لگ جائے گی، دنیا کا شوق، دنیا کی رغبت زیادہ ہو جائے گی۔ تو جب نبی پاک فرما رہے ہیں مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں، تو آج کل جو مشین گن کی طرح کہتے ہیں شرک شرک شرک، ہر جائز بات کو بھی شرک کہہ رہے ہیں، تو وہ شرک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر ہم مومن ہیں تو کسی کے فتوے سے ہم مشرک نہیں ہو سکتے، اور جو چیز شرک نہیں ہے اس کو شرک کہنا، بتائیے یہ ظلم ہے یا نہیں؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ کا قول بخاری شریف میں موجود ہے، امت میں سب سے برے لوگ وہ ہیں جو کافروں، مشرکوں، بتوں کے بارے میں اتری ہوئی آیتیں مسلمانوں پہ لگاتے ہیں۔ آیت اتری ہے بت کے بارے میں، آیت اتری ہے مشرک کے بارے میں، کفر کافر کے بارے میں، اس کو نبیوں ولیوں مسلمانوں پہ لگانا۔ وہ کہتے ہیں یہ ایسا کرنے والے مخلوق میں سب سے برے لوگ ہیں، بدترین لوگ ہیں، اور یہ کام ہو رہا ہے۔ جائز کاموں کو شرک کہا جا رہا ہے، غلط کہا جا رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں، طرف خود فیصلہ کرنا۔ میں نے ویسے کتاب لکھی ہے، دیوبند سے بریلی بھی میری کتاب ہے، سفید و سیاہ بھی، آپ لوگ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ایک عالم کہلانے والے نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، نماز پڑھتے ہوئے بیل گدے کے خیال میں ڈوب جائے، گاؤ خر بیل، خر گدے کو، بیل گدے کے خیال میں ڈوب جائے نماز پڑھتے ہوئے، بیوی کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے اس کے خیال میں غرق ہو جائے، نماز نہیں ٹوٹے گی۔ نماز، اس کا کہنا ہے کہ نماز نہیں ٹوٹے گی۔ بیوی سے برائی کا خیال آیا، یا جو کرتے ہیں کام اس کا خیال آیا، یا پھر بیل گدے کے خیال نہیں، صرف اس میں ڈوب جائے، تب بھی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اگر نبی کا خیال بھی آ گیا تو ٹوٹ جائے گی۔ سب کہیں معاذ اللہ۔ صرف نبی کی طرف خیال بھی چلا گیا، یہ کتاب میں موجود ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، صراط مستقیم کتاب کا نام ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ میرے پاس اصل کتابیں موجود ہیں، میں نے اپنی کتاب میں صفحہ نمبر، حوالہ نمبر دیا۔ دلیل کیا دی اس نے؟ بیل گدے کا خیال آئے گا، بیوی سے تعلق کا خیال آئے گا تو اچھائی کے ساتھ نہیں آئے گا، تحقیر کے ساتھ آئے گا، حقارت کے ساتھ آئے گا۔ نبی کا خیال آئے گا تو تعظیم کے ساتھ آئے گا، نبی کا خیال آئے گا تو تعظیم کے ساتھ آئے گا، اور نماز میں کسی اور کی تعظیم شرک ہے، لہذا نماز ٹوٹ جائے گی اور بندہ جو ہے وہ مشرک ہو جائے گا۔ یہ اس نے دلیل دی۔
اب جتنے بیٹھے ہو اللہ نے آپ کو عقل سمجھ دی ہے، نماز میں نبی کو سلام کرتے ہو یا نہیں؟ انشاء کے ساتھ، انشاء کے ساتھ، انشاء کا مطلب نیت ارادے کے ساتھ، یہ نہیں ہے جیسے کاغذ پڑھ رہے ہیں، بلکہ ارادے کے ساتھ سلام کرتے ہیں تو خیال آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اور خیال آنے کی دو صورتیں ہیں، یا تعظیم کے ساتھ آئے یا حقارت کے ساتھ آئے۔ تعظیم کے ساتھ آئے گا تو وہ کہتا ہے شرک ہو جائے گا، حقارت کے ساتھ آئے گا تو بندہ ایمان سے چلا جائے گا۔ اب کریں کیا؟ اگر سلام نہ کریں تو نماز ہو جائے گی؟ نہیں۔ بتاؤ ان کی نماز ہوتی ہے؟ کیونکہ ان کے نزدیک تعظیم کے ساتھ نبی کا خیال آیا تو شرک ہو جائے گا، حقارت کے ساتھ آئے گا تو کفر ہو جائے گا، نہیں پڑھیں گے تو نہیں ہوگی، تو نماز ان کی تو ہوتی ہی نہیں ہے۔ ان کے پیچھے کسی کی ہوگی اونچی؟ قرآن کی کوئی آیت پڑھیں گے، نبی کا ذکر آئے گا، خیال آئے گا یا نہیں آئے گا؟ نماز کا طریقہ سکھایا کس نے؟ نبی نے سکھایا۔ ان کے نزدیک نبی کا خیال بھی آ گیا، خیال بھی آ گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، شرک ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو ایک محبت کی جھلک دکھاتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جو آخری دن ظاہری طور پر گزارے، بیماری دامن اقدس کو چھونے آئی، حضور نے حضرت ابو بکر کو حکم دیا لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ حضرت ابو بکر جماعت کرا رہے ہیں، صحابہ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعہ سب نے سنا پڑا ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر نے نماز پڑھائی، ایک روایت قبا کے حوالے سے بھی ہے۔ حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر تشریف لے آئے۔ نماز جاری ہے، نماز جاری۔ حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں اور وہ نماز پڑھاتے ہوئے اتنے گم ہوتے تھے، ادھر ادھر کا کوئی خیال نہیں۔ حضرت ابو بکر نماز جاری ہے، حضور آ رہے ہیں اور صفوں میں سے گزر کے آگے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ تالی ہوتی ہے نا، اس کو تسبیح کہتے ہیں، پشت پہ ہاتھ مارنا۔ صحابہ پشت پہ ہاتھ مار کر حضرت ابو بکر کو بتانا چاہتے ہیں نماز نہیں ٹوٹ رہی، کسی کی نماز نہیں ٹوٹ رہی۔ صحابہ مسلسل بتا رہے ہیں۔ جب آواز زیادہ ہوئی، حضرت ابو بکر کو احساس ہوا تو وہ پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہیں۔ التفت کے الفاظ، پیچھے مڑ کر، یعنی مڑ کر نماز نہیں ٹوٹ رہی، نماز۔ یہ میں کیوں سنا رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیں۔ ایک شخص لکھ رہا ہے خیال بھی چلا گیا نبی کی طرف، صرف خیال چلا بھی گیا تو وہ کہتا ہے شرک ہو جائے گا، نماز ٹوٹ جائے گی معاذ اللہ۔ اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ تصویر۔ اور حضرت ابو بکر پیچھے مڑ کر اونچی نماز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا، حضرت ابو بکر پیچھے ہونے لگے امامت کے مصلی سے۔ حضور نے اشارہ کیا ٹھہرے رہو، حضور نے اشارہ کیا ٹھہرے رہو۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے پاس آ کر تھوڑا سا آگے ہو کر بیٹھ گئے. منظر یہ تھا، حضور آگے حضرت ابو بکر سے، حضرت ابو بکر آگے نمازیوں سے. حضور سب کے امام تھے، حضرت ابو بکر کے بھی نمازیوں کے بھی. یہ منظر بن رہا تھا. ہمیں حکم ہے امام صاحب سے کوئی بھول چوک ہو جائے ہم سبحان اللہ کہیں، اللہ اکبر کہیں، ٹھیک ہے نا. ہمارا منہ قبلے سے پھر جائے نماز رہتی ہے، اوپر دیکھ لیں نماز رہتی ہے. حضرت ابو بکر مڑ کے دیکھ رہے ہیں، نماز نہیں ٹوٹ رہی. کچھ سمجھ آئی ہے بات یا نہیں آئی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پوری کرواتے ہیں. بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، دیکھ لینا. حضرت ابو بکر پیچھے ہو گئے، نبی پاک ان کے آگے ہو گئے. حضرت ابو بکر سے حضور نے فرمایا، اے ابی قحافہ کے بیٹے اور ابو بکر، تم نے میرے اشارہ کرنے کے باوجود اپنی جگہ کیوں نہیں رہے؟ تم نے نماز پوری کیوں نہیں کرائی؟ تو حضرت ابو بکر جو جواب دیتے ہیں وہ بھی امت کے لیے پیغام کہ ابی قحافہ کا بیٹا اس لائق نہیں کہ نبی کے برابر یا آگے کھڑا ہو. ابی قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال نہیں. مگر نماز کا نقشہ آپ نے دیکھا، وہ نماز ٹوٹی اونچی. یہ کہتے ہیں خیال بھی آ جائے تو ٹوٹ جائے گی. اب آپ کو پتا چل گیا یہ کہ ان باتوں کو شرک کہتے ہیں. اب پھر ایک اور بات آئی. اب مسئلہ آپ کو بار بار سنایا ہے، ایک بار پھر سن لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو آواز دی، وہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے. حضور نے آواز دی، انہوں نے سنی. سن کر یہ خیال کیا کہ نبی پاک نے شاید مجھے دیکھا نہیں ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میں نماز پوری کر کے جاؤں گا. انہوں نے نماز پوری کی اور وہ آئے نماز پوری کر کے. حضور نے فرمایا میں نے تمہیں آواز دی تھی، تم نے نہیں سنی؟ اس نے کہا جی سنی. پھر کیوں نہیں آئے؟ جی نماز پڑھ رہا تھا. اللہ نے آیت اتاری، اللہ کا نبی بلائے تو فوراً آؤ، فوراً فوراً. کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالی. حضور نے فرمایا تو نے یہ حکم نہیں سنا، فوراً آؤ. کیا مطلب؟ فرض نماز بھی پڑھ رہے ہو، نبی بلائے تو فوراً. کہتے ہیں خیال آ جائے تو ٹوٹ جاتی ہے. یہاں اللہ فرما رہا ہے نبی بلائے تو فوراً. اچھا یہ مسئلہ تو ساری امت میں کوئی اختلاف نہیں کہ نبی بلائے تو فوراً آنا ہے. فرض نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو چھوڑ کر آنا ہے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں. اب سوال یہ آیا کہ جب نبی نے بلایا، نبی نے کوئی کام کہا، کوئی بات فرمائی، اب واپس جا کر نماز شروع سے پڑھنی ہے یا وہیں سے پڑھنی ہے جہاں سے چھوڑ کے آیا؟ یہ سوال آ گیا. 4 امام ہیں، چاروں کے سامنے یہ سوال آ گیا کیا کرنا ہے؟ تو سارے امام کہتے ہیں وہیں سے پڑھنی ہے جہاں سے چھوڑ کے گیا ہے. صرف ایک امام ذرا دوسرا بات کرتے ہیں. سنیں کیوں، ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وہیں سے پڑھے گا جہاں سے چھوڑ کے گیا ہے. اس پر سوال ہوا کہ سینہ پھر جائے قبلے سے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو اس کا سینہ منہ تو پھیرا. تو وہ کہتے ہیں پھیرا تو، مگر کس کی طرف پھیرا؟ اس کی طرف پھیرا جو قبلے کا بھی قبلہ ہے، جو کعبے کا بھی کعبہ. تو اب وہ لوگ جو کہیں صرف نبی کا خیال ہی آئے، اتنا بھی ہوا تو شرک ہو گیا، تو انہوں نے نبی کو جانا، اسی لیے نماز سے ہی محروم ہو گئے. میرے خواجہ خواجگاں، معین بے کساں، والی ہندوستان، حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کس کے در نماز نبینت جمال دوست، فتویٰ ہمیں دے ہم
کہ نماز قضا کند، جس کو نماز میں محبوب کا خیال نہیں آتا، میں فتویٰ دیتا ہوں اس کی نماز نہیں ہوئی ہے، اس کی نماز۔ تو یہ میں نے کیوں بات کی ہے کہ یہ صحابہ کرام کے میں نے آپ کو کچھ عقیدے سنائے، تو یہ کہتے ہیں نا مشت از خیروارے، خیروار کا مطلب جو ڈھیر لگا ہوا ہے، اس میں سے ایک مٹھی بھر جھلک دکھائی ہے آپ کو۔ اب آج کے لوگ جو کہتے ہیں، بتائیے کیا ان کے یہ عقیدے صحابہ والے ہیں؟ اونچی ان کے آپس میں کتنے جھگڑے ہیں، اگر اس کی تفصیل میں جاؤں بڑا وقت لگے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کی مثل کوئی شے اور اس کا فعل علت و غرض سے پاک ہے، منزہ ہے، پاکیزہ ہے، اس پر کوئی شے نہیں، اور اس کا انبیاء کا بھیجنا یہ اس کا فضل و کرم ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ نبی اللہ کی مخلوق میں معصوم ہیں، نبی جو مانتا ہے کہے نبی۔ ایک ہوتا ہے محفوظ، ایک ہوتا ہے معصوم۔ محفوظ وہ جس کی حفاظت کی جائے، وہ گناہ تو کر سکتا ہے مگر اس کی حفاظت ہوتی ہے، وہ کر نہیں پاتا۔ ایک ہے معصوم، اس سے ہو ہی نہیں سکتا گناہ، اس سے ہو ہی نہیں سکتا۔ اور وہ کون ہے مخلوق میں؟ فرشتے اور نبی۔ انبیاء معصوم ہیں اور فرشتے معصوم ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف معصوم نہیں ہے، معصوموں کے سردار ہیں، سید المعصومین ہیں۔ تو جو ان کے بارے میں کہیں ان سے یہ غلطی ہوئی، یہ غلطی ہوئی، تو نبی سے تو نہیں ہوئی، پھر اسی سے ہوئی ہے نا۔ نبی تو معصوم ہے، تو یہ اپنی غلطیاں ان پہ تھوپتے ہیں۔ تو جو نبی کی تعظیم نہ کرے کیا وہ مسلمان ہوگا؟